المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ زمر آیت نمبر 64 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اب یہاں سے یہ 5واں باب ہے اور اس میں ثمرہ دلائل ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی پیچھے صورت میں جتنے بھی دلائل ذکر کیے گئے ہیں، بیان کیے گئے، ان سب کا ثمرہ اور نتیجہ یہ، اور آگے دلیل وحی ہے، اور پھر آخر میں مشرکین کے لیے زجر اور توبیخ اور ڈراوا ہے، اور موحدین مومنین کے لیے خوشخبری ہے۔ تو فرمایا قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ۔ قُلْ میرا پاک پیغمبر کہہ دیجئے، أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي، آیا اللہ کے علاوہ تم مجھے حکم دیتے ہو، أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، کہ میں اللہ کے علاوہ اور کسی کی بندگی کروں، عبادت کروں۔ ایھا الجاہلون، اے جاہلو، یعنی اتنے دلائل دیکھنے کے بعد بھی تم مجھے اللہ کے علاوہ اور کی عبادت کرنے کے لیے بلا رہے ہو، اوروں کی عبادت کے حکم دے رہے ہو۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور البتہ تحقیق وحی کی گئی ہے تیری طرف، وَإِلَيَّ، اور وَإِلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں کی طرف، من قبل کا جو آپ سے پہلے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، میرا پاک پیغمبر اگر بالفرض آپ نے شرک کر دیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو آپ کے بھی کیے سارے اعمال ضائع و برباد ہو جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور البتہ ضرور تو نقصان والوں میں سے ہو جائے گا۔ پیغمبر کو خطاب ہے جی، فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، البتہ آپ کی طرف بھی وحی کی گئی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور تجھ سے پہلوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر بالفرض میرا پاک پیغمبر آپ نے بھی شرک کر دیا، تو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے بھی سارے کیے اعمال ضائع و برباد ہو جائیں گے۔ اگر بالفرض آپ سے بھی شرک سرزد ہو جائے میرا پاک پیغمبر، تو آپ کے سارے اعمال بھی ضائع و برباد، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ خود اندازہ لگائے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی پیغمبر سے تو شرک کا شائبہ ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہے، یہ وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہے، لیکن پیغمبر کو کہا جا رہا ہے، سنایا ہمیں جا رہا ہے کہ اگر پیغمبر سے شرک والا گناہ سرزد ہو جائے اور ان کے اعمال میں ضائع و برباد کر دیتا ہوں، تو پھر تم کون ہو؟ اگر شرک سرزد ہو گیا تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور مغفرت تو ہے ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آگے فرمایا بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ اللہ کی عبادت کر، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور شرک اس لیے کرتے ہیں لوگ کہ ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی ہے حق قدری، جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور زمین ساری کی ساری اسی کے قبضے میں ہوگا قیامت والے دن، ساری زمین اس کے قبضے میں ہو۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور سارے آسمان جو ہے مطویات بیمینہ، لپیٹے ہوئے ہوں گے اللہ کے دانے ہاتھ میں، جیسے اللہ کی شایع نشانے کیسے ہاتھ اور لپیٹے ہوئے۔ والسماوات مطویات، یہ کاغذ ہے نا، مطویات ان کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسے، یہ جس طرح دفتری آدمی اپنے کاغذات لپیٹ لیتا ہے اس طرح،
اس کو کہتے ہیں مطویات۔ تو فرمایا والسماوات، اور ساتوں آسمان، مطویات بیمینہ، اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ اتنے بڑے آسمان، آپ اندازہ لگائیں وہ کتنا، ہاں۔ تو فرمایا والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ، پاک اللہ، وتعالی، اور بلند ہے، اما اس سے یشرکون، جو یہ شریک بناتے ہیں۔ اللہ شرک سے بیزار اور پاک ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، فَصَعِقَ، پس بے ہوش ہو جائیں گے، جو زمین میں، جو آسمانوں میں، جو زمین میں آسمان میں، سب بے ہوش ہو جائیں گے، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، مگر جو چاہے اللہ۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، پہلی مرتبہ سور پھونکنے سے سارے بے ہوش ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اور دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا، سارے کے سارے میدان محشر میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے۔ تو فرمایا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، اچانک وہ کھڑے ہو جائیں گے، ینظرون، دیکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، سب کچھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور روشن ہو جائے گی زمین اس کے رب کے حکم سے اور رب کے نور سے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب رکھ دی جائے گی، زمین روشن ہو جائے گی انصاف سے، ٹھیک ہے نا، بِنُورِ رَبِّهَا، اس کے رب کے نور سے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب رکھ دی جائے گی۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، اور سارے نبیوں کو بلا لیا جائے گا۔ وَالشُّهَدَاءِ، اور گواہوں کو بلا لیا جائے گا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان سے زیادتی نہیں کی جائے گی۔ کیا منظر کشی کرتا ہے قرآن، یہ خدا کی قسم ہے، کمال ہے نا، منظر کھینچ لیتا ہے پورا نقشہ۔ فرمایا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اس کے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی انصاف سے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب بھی رکھ دی جائے گی۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، نبیوں کو بھی لایا جائے گا۔ وَالشُّهَدَاءِ، گواہوں کو بھی لایا جائے گا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، ان کے درمیان حق سے فیصلہ کیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کمی نہیں کی جائے گی، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو، مَا عَمِلَتْ، وہ جو اس نے عمل کیا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ جان لیں گے بِمَا يَفْعَلُونَ، جو انہوں نے کیا ہے۔ اب آگے جو میں نے کہا آخر میں کیا ہو گئی، کافروں کے لیے جو زجر اور مومنین کے لیے خوشخبری، تو پہلے زجر کا ذکر کیا۔ فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہانک لیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے، کھینچے جائیں گے کافروں کو، إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، جہنم کی طرف انہیں لے جایا جائے گا، زمرہ، گروہ در گروہ، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ وہ جب جہنم کے دروازے پر پہنچ جائیں گے، جہنم کے دروازے پر پہنچ جائیں گے، فتحت ابوابها، جہنم کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها، اور جہنم کا داروغہ ان سے کہے گا الم یأتکم رسل منکم، آیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول، منکم، تم ہی میں سے، یتلون علیکم آیات ربکم، جو تم پر رب کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر رہے تھے، نہیں آئے تھے تمہارے پاس، وَيُنذِرُونَكُمْ، اور تمہیں ڈرا رہے تھے، جہنم کے انجام بد سے ڈرائے رہے تھے، لقاء یومکم ھذا، تمہیں اس دن کے ملاقات سے ڈرا رہے تھے،
قالوا تو جہنم میں جانے والے کہیں گے بلا کیوں نہیں، ہمارے پاس رسول آئے تھے، انہوں نے اس انجام بد سے بھی ہمیں ڈرایا ہے اور اللہ کی آیتوں کو بھی کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ قالوا بلا کیوں نہیں ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن آج کافروں پر عذاب والی بات پکی ثابت ہو چکی ہے، اب ثابت جو ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، کافروں پر عذاب۔ تو قیل ادخلوا ابواب جہنم، تو ان سے کہا جائے گا کہ پھر داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، داخل ہو جاؤ، پھر ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں پر داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، ایک گھڑی کے لیے نہیں، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ فبئس مثوى المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب آگے بشارت ہے مومنین کے لیے بھی، ٹھیک ہے نا، کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ کافروں کا ذکر ہو اور مومن کا نہ ہو۔ فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم، اور عزت سے لے جایا جائے گا، بڑے شان و شوکت سے لے جایا جائے گا، الذین، ان لوگوں کو، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، شرک سے اپنے آپ کو بچایا ہے، ربہم، ان کے رب، الی الجنت زمرا، جنت کی طرف انہیں لے جایا جائے گا، زمرا، گروہ در گروہ۔ دیکھیں پہلے کیا کہا ہے، وسیق الذین کفروا، اور ہانکا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے، الی جہنم زمرا، درمیان میں ربہم کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کے لیے وہ فرشتے آئیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ سوٹے والے، ٹھیک ہے نا، اور وہ گرزوں والے، ٹھیک ہے نا، اور وہ آئیں گے۔ تو یہاں پہ ربہم نہیں فرمایا، یہاں پہ کیا فرمایا جب جنتیوں کا، وسیق الذین کفروا وسیق الذین اتقوا ربہم، اور عزت سے لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، ربہم، ان کا رب، ان کا رب، الی الجنت زمرا، جنت کی طرف گروہ در گروہ جائیں گے، حتی اذا جاؤوہا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے۔ پورے جمعے کا خطاب موجود ہے رمضان میں نے اس پہ کیا تھا۔ جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے، وفتحت ابوابها، تو جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، ان کے لیے کیا ہو جائیں گے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، اور کہیں گا ان کے لیے اللہ نے وہاں پر فرشتے استقبال کے لیے کھڑے کیے ہوں گے، تو وہ جنت کا داروغہ ان سے کہیں گا، وہ رضوان، سلام علیکم، سلامتی ہو تمہارے اوپر، سلام و سلامتی ہو، طب تم خوشگوار رہو، فادخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ جنت میں خالدین، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ۔ وقالوا الحمد للہ الذی، تو یہ جنت میں داخل ہونے والے جنتی کہیں گے، چاچا شرزمان کہے گا، ادھر آواز لگائیں گے، کیا کہے گا، الحمدللہ الذی، تمام صفات کارسازیاں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی، وہ ذات، صدقنا وعدہ، جس نے ہم سے اپنا کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھا دیا ہے، جس نے کیا ہوا وعدہ کہ توحید کو مان جاؤ تو میں جنت میں لے جاؤں گا، تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، صدقنا وعدہ، جس نے اپنا کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھا دیا ہے، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ وَنَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہمیں جنت کے زمین کا وارث بنا دیا ہے، نتبوأ من الجنت حیث نشاء، جنت میں ہمارا جدھر جی چاہے ٹھکانہ بنا لیتے ہیں، اس نے ہم سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا ہے، اور ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنا، ہمارا جدھر جی چاہتا ہے ٹھکانہ بنا لیتے ہیں، نتبوأ من الجنت حیث نشاء، ہمارا جدھر جی چاہتا ہے ٹھکانہ بنا لیتے ہیں،
فنعم اجر العاملین، پس کیا ہی بہترین بدلہ ہے العاملین، عمل کرنے والوں کا۔ اس سے وہ تعویذوں والا عامل مراد نہیں ہے، عمل کرنے والا موحد متقی آدمی، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا فنعم اجر العاملین، پس کیا ہی بہترین بدلہ ہے العاملین، عمل کرنے والوں کا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، تو دیکھے گا فرشتوں کو حافین گھیرے ہوئے ہوں گے من حول العرش، عرش کے ارد گرد، وَيُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور وہ اپنے رب کے حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح بیان کریں گے۔ اور وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان بالحق کے حق کے ساتھ۔ وقیل، اور کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، تمام صفات کارسازیہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اسی کے ساتھ سورہ زمر اختتام پذیر ہوئی، اور آگے انشاءاللہ اگلے درس میں سورہ مومن شروع کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔